دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ قیام پاکستان کے عینی شاہدین میں سے ایک چودھری غلام رسول کھمن صاحب بھی ہیں، جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری غلام رسول کھمن، موضع راجہ کمان، تحصیل ڈسکا، چیف ایگزیکٹو اقرا ایجوکیشن سسٹم، اسکول ڈسکا۔ فیملی، میرے دادا جی نمبردار تھے، اس کے بعد میرے والد صاحب، اور اس کے بعد میں ہوں اپنے گاؤں میں نمبردار۔ تو یہ اقبال رسول صاحب میرے بڑے بیٹے ہیں، تو اور بیٹے ہیں۔ تو اقبال رسول صاحب کے بیٹے، ایک آسٹریلیا ہے، میسی الیکٹریکل انجینئر آسٹریلیا سے انہوں نے کیا ہے، ایک یہاں اسکول میں محسن اقبال کھمن صاحب اسکول میں پرنسپل ہیں، MBA فرسٹ ڈویژن انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ سامنے میرے پوتے فرخ اقبال کھمن جو ہے وہ MBBS ڈاکٹر ہیں۔ پارٹیشن کے وقت ہمارے آباء و اجداد موضع راجہ کمان، تحصیل ڈسکا، جو ڈسکا سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں رہائش پذیر تھے، اور ساتھ کوٹلی کپا، لڑکی، تاموں کے درویش کے، موسے والا، گلوٹیاں خرد، گلوٹیاں کلاں، یہ ہمارے ارد گرد مواضعات۔ پارٹیشن کے وقت میری ایج 12 سال کے قریب تھی۔ تو ہمارے گاؤں میں سکول نہیں تھا، ساتھ موسے والا موضع ہے، وہاں سکول پرائمری تھا۔ اس وقت پرائمری سے میں 4 جماعتیں ہوتی تھیں، تو میں تقریباً اس وقت کلاس 4-3 میں تقریباً پڑھتا تھا۔ اس وقت ایجوکیشن کا معیار ایسا تھا کہ تعلیم کم لوگ حاصل کرتے تھے، لوگوں کا گاؤں میں ذریعہ معاش زیادہ تر ایگریکلچر سے، دوسرے قوموں بھی بالواسطہ یا بالواسطہ زراعت سے منسلک ہوتے تھے۔ تو زراعت کا پیشہ جو ہے وہ بہت زیادہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں گمن فیملی، گمان فیملی کے لوگ رہتے تھے جو لوکل ہیں ہم۔ اس کے علاوہ ارائیں فیملی، پھر رحمانی جسے پہلے گمار کہتے تھے، ضلع موچی، نصاری وغیرہ، A to Z، عیسائی کرسچین بھی تھے، تمام قومیں تھیں۔ اور ہندو سکھ جو تھے وہ بھی زمین کے مالک تھے، اور جو بنیے یعنی ہندو تھے جو دکانداری کرتے تھے، ان کے بھی 5-7 گھر ہمارے گاؤں میں موجود تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے بڑے انس سے، پیار سے، اتفاق سے، ہمدردی سے، ہمسایوں کے حق حقوق سے بھی واقف تھے، اور چین کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شریک ہونا اپنا فرض اولین سمجھتے تھے۔ دھرم سنگھ سارے گاؤں کے سکھوں میں سے تھے۔ ہی از مین آف پرنسپل، پڑھا لکھا آدمی تھا وہ، اور اس کے بیٹے دلیپ سنگھ وہ ہمارے ساتھ موسے والا میں پڑھتے تھے۔ ہم 1 کلومیٹر چھام کے رستے سے، کچے پے ہوندے ہنسم کے رستے سے وہاں سکول جاتے تھے صبح، اور بعد دوپہر واپس آتے تھے۔ تحریک آزادی کا پتہ اس طرح چلا کہ یہ آئیڈیا جو ہے نا کہ
کیونکہ باوجود سے مسلمان جو ہیں انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ساتھ ہندو بنیے سکھ جو ہیں وہ طاقت میں زیادہ تھے۔ وہ مسلمانوں کو اپنے ثقافتی، سماجی، معاشرتی اور مذہبی جڑے ان کے مذہبی ان کا طرز طریقہ ہے جو ہم مسلمان تھے وہ آزادی سے ادا نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سیالکوٹ ضلع کو یہ شرف حاصل ہوا کہ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ انہوں نے یہ آئیڈیا دیا آگرہ میں 1903 میں، اور قائد اعظم نے ان کو عملی جامہ بنایا۔ اس طرح یعنی جو ان کا پروگرام تھا اللہ نے کامیاب کیا، اور پھر 1940 میں لاہور میں بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں قائد اعظم صاحب نے اس نظریے کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ پارٹیشن کے وقت تو جی افراتفری کا سماں تھا، قتل و غارت ہو رہی تھی، آگے گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کو آگے، یہاں ڈل لیک کی ایک گاؤں ہے یہاں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہ بہت بڑا سکھوں کا زور تھا اور مسلمان بھی وہاں تھے۔ پھر لڑائی جھگڑا، ادھری جلسے جلوس بہت زیادہ، اور وہاں آگ لگی۔ پھر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو جلوس آگ لگاتا ہو یہ ہمارے گاؤں سے گزرتا ہوا گلوٹیاں میں کیمپ تھا، موضع گلوٹیاں میں، وہاں جا کر لوگ ٹھہرے اور 5 سے 7 دن لوگ وہیں رہے۔ پہلے تو یعنی کچی پکی بات تھی نا، جب ان کو آئیڈیا ہو گیا بلکہ آرڈر ہو گیا کہ چلے جاؤ، تو انہوں نے مختلف لوگ جو ہیں جن لوگوں سے یعنی مسائے سے واسطہ تھا، میرا آپ سے دوسرے کا الف کے بے جیم، تو ان کے سپرد اپنا سامان کیا، مال مویشی بھی ایک دوسرے کو دیے۔ اس وقت آئیڈیا یہ تھا کہ ہم نے واپس آ جانا ہے، فار ٹائم بینگ یہ مسئلہ ہے سارا۔ تو گھریلو سامان بھی کچھ تو تالے لگا دیے، کچھ ایک دوسرے کے گھر میں رکھ دیا بطور امانت۔ اس طرح یہ سلسلہ، اور وہ پھر جوک در جوک گلوٹیاں خرد میں 10-15 مواضعات 4 چفیرے کے جو تھے وہاں پڑاؤ ڈالا گیا، گورنمنٹ کی طرف سے وہاں انتظام تھا۔ ایک ڈسکا میں بہت بڑا کیمپ تھا، گاؤں کے ارد گرد ابھی شور شرابہ اتنا نہیں تھا، تو میں ایک جگہ کھڑا تھا اور بھی لوگ تھے، تو سکھ جو ہے نا، ایک سکھ کیا نام تھا، درشن سنگھ، ہاں درشن سنگھ کا گاؤں کے قریب ہی کنواں تھا، اور وہ کھیت میں یعنی کماد کے کھیت میں گوڈی کر رہے تھے، تو کوئی آدمی 1-2 رستے سے گزرے، تو انہوں نے عذرائے مذاق کہا کہ سردار جی یہ کام چھوڑ دو، تساں کہڑا ایتھے رہنا پنجابی چونا۔ تو انہوں نے یقین سی، انہوں نے نہیں سی پتا پہ یہ کام ہونا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ میں نے خود سنا، انہوں نے کہا اے جی سانوں نہیں اتوں کو کٹ سکتا، ساڈیاں پتال جڑاں نے، پتال جڑاں مقصد ہے اسی مضبوط ہاں۔ لیکن وطن چھوڑنا جو ہے کوئی چھوٹی بات تو نہیں، وہ انقلاب تھا، یعنی اگر اب بھی وہ وقت یاد کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ہماری زمین جو ہے نا، یہ نہر جو ہے نا، اس کے ہمارا گاؤں یہاں سے اس نہر کی پٹری پر جدھر پانی جاتا ہے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو افراتفری کا سماں تھا، ہمارے والدین اپنے مال مویشی لے کر گاؤں میں چلے گئے، کیونکہ خطرہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ میری دادی اماں جب شور شرابہ ہوا کہ قتل ہو گیا رستے چدو، تو وہ چھت پر چڑھ کر بڑے غمگین انداز میں کہہ رہی تھی کہ میرا پتر بھی نہر گیا، اللہ خیر کرے۔ اس وقت ایسا سماں، اس وقت اتنی ابتر حالت تھی
کہ جانوں کا خطرہ تھا، لوگ باہر نہیں نکلتے تھے، اور سکھوں کا بھی یہی آئیڈیا تھا کہ ہم نے جانا ہے، اس لیے اپنے جو یہاں رہنے والے ہیں جن سے دشمنی تھی یا ان کو مطلب مار دیں، ان کا لوٹ لیں، یہ وہ سارا سلسلہ بڑا میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں۔ بلیک آؤٹ ہوتا تھا، رات کو اندھیرا ہو جاتا تھا، لائٹ نہیں ہوتی تھی، ڈر ہوتا تھا کہ کہیں سے مطلب قافلہ نہ آ جائے، گاؤں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یعنی انقلاب جو ہے، انقلاب تو انقلاب ہی ہوتا ہے نا، یعنی تہس نہس ہر شے ہو گئی، ہر لوگ گھروں بیکار ہو گئے۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ جب مہاجر وہاں سے آئے تو کس مپرسی کی حالت میں جو انڈیا سے آئے مسلمان، اور گورنمنٹ کی طرف سے تحصیل لیول پہ انتظام تھا کہ جس طرح آتے جا رہے ہیں ان کو مختلف مواضعات میں مختلف کمیٹی بنی ہوئی ہوتی تھی، گاؤں میں بھی نمبرداروں کی 2-4 معتبر آدمیوں کو، تحصیل لیول پہ کمیٹی تھی جو ان کو بھیجتی تھی کہ فلاں کو فلاں جگہ بھیج دو، فلاں۔ تو بالکل وہ خالی ہاتھ تھے، بال بچہ لے کر، کوئی چیز کسی کے پاس نہیں تھی۔ اتنے ظلم ہوئے تھے کہ بہنوں کے بھائی ان سے چھن گئے، بیویوں کے سہاگ لٹ گئے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ قتل غارت ہوتی رہی۔ ان سے جتنا ظلم ہوا، جتنی زیادتی ہو، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ جب یکدم اعلان ہوا تو رات کے وقت یا دن کے وقت لوگ بے یار و مددگار اپنے اپنے گھر سے نکلے، اس وقت ان کا اللہ ہی حافظ تھا۔ اور سکھ جو ہیں وہ تو اب بھی دیکھیں نا کتنے سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، تو اب بھی جو انڈیا والے ہیں جو مسلمانوں پر ملکی لیول پر جتنے ظلم زیادتیاں کرتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ تو نہیں۔ تو اس وقت تو آزادی تھی نا کہ جو مرضی کرو، جس کو مرضی مار دو۔ اس وقت انگریز جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں نے تو کم دیکھا ہے، لیکن میرے والد صاحب یا دادا جی بتاتے ہیں کہ جب ہم مسجد تعمیر کرتے تھے نا تو وہ مسجد تعمیر نہیں ہونے دیتے تھے، یعنی آزادی سے ہم اپنی مذہبی رسومات ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے زیادہ زیادتی اور کیا ہے؟ گاؤں میں صرف ایک ریڈیو تھا، وہ کیا، میرے دادا جی کے بھائی اس وقت کے میٹرک پاس تھے اور وہ ریلوے میں ملازم تھے، تو ریٹائر ہو کر آ گئے تھے، تو ان کے پاس ریڈیو تھا۔ تو جب قائد اعظم کی 1940 میں تقریر ہوئی، قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہیں، اب بنے گا پاکستان، بن کے رہے گا۔ تو اس کو عملی جامہ پہنایا گیا اور وہ وقت آ گیا کہ پاکستان دنیا کے نقشے میں ہمارے وجود میں آ گیا۔ گاؤں میں چھوٹی چھوٹی بیٹھکیں ہوتی تھی، اتنے بڑے جلسے تو نہیں ہوتے تھے، لیکن شعور تھا لوگوں کا، یعنی لوگ خوش ہوتے تھے۔ جس طرح پنچایت اکٹھی ہوتی ہے نا گاؤں میں، جس طرح ہوتا ہے اس طرح لوگ باتیں کرتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ قائد اعظم کو، بیویاں بھی کہتی تھیں، اللہ تعالیٰ قائد اعظم کو خیر خیریت سے رکھے، علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے رکھے، انہوں نے ہمیں ہندوؤں سکھوں کی غلامی سے نجات دلائی ہے، اب ہم اپنے فرائض جو مذہبی ہیں، سماجی ہیں، کیونکہ ان سے کلچر تو نہیں ہمارا ملتا تھا۔ کتنے سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، ابھی بھی وہی کھینچا تانی ہے، وہ مسلمانوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ جو اب وزیر اعظم ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ کیا کر رہا ہے،
بنیا ہے وہ، اس کا ہر لمحے یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو، خاص طور پاکستان کے لوگوں کو دبا کر رکھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ جس کی مدد کرے اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہوا یہ، میں اپنے گاؤں کی بات بتاتا ہوں کہ جب افراتفری ایک دن رہی نا، سامان ایک دوسرے کو، مال مویشی ایک دوسرے کو سونپ رہے تھے کہ ہم نے جانا ہے، تو پھر جو معتبر لوگ تھے نا، ہمارے دادا جی تھے اور برادری کے لوگ تھے مختلف، وہ ان کو چھوڑ کر آئے اور ساتھ تسلی دیتے رہے گلوٹیاں تک جاتے ہوئے کہ سردار جی کوئی گل نہیں، تواڈے اپنے گھر نے، تواڈی امانت ساڈے کول ہے، 2-4 دن کی بات ہے، آپ نے واپس آ جانا۔ ان کو بحفاظت کیمپوں تک چھوڑ کر پھر 2-4 دن انہیں جس سے کسی کو پیار تھا ان کو کھانے پینے کا سامان بھی فراہم کرتے لے جاتے، جیسے کسی کو روٹی کھانا لے کر جایا جاتا۔ اسلام جو ہے وہ امن کا دائی ہے، یعنی اسلام کا ٹرانسلیشن ہی یہی ہے کہ وہ امن چاہتا ہے۔ اس لیے یعنی جو ذاتی مذہبی طور پہ ان کا فریضہ تھا، اس کو مسلمانوں نے پورا کیا۔ اس جھگڑے میں، اس فساد میں، اس انقلاب میں بھی مسلمانوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، بلکہ یہاں تک میں کہتا ہوں کہ ان کو کھانا وغیرہ اور ان کی ہر قسم کی مدد وغیرہ جا کے پتہ لینا، سردار جی کیا حال ہے، کیسے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ۔ جو مہاجرین وہاں سے آئے، یہاں کے مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا، اور اپنی صوابدید کے مطابق مجھے خود پتہ ہے کہ جب ہمارے گاؤں میں کچھ گھر آئے، ٹرن بائی ٹرن آتے رہے نا، تو بزرگوں نے، کمیٹی جو تھی، انہیں 2-4 دن کھانا فراہم کیا، بسترے دیے، چارپائیاں دی، اور ان کی ہر انسانی ہمدردی جو ہوتی ہے اس کو پامال نہ ہونے دیا۔ یہ شیوا ہے نا مسلمانوں کو۔ مہاجرین تو جی میں نے آتے ہوئے دیکھے ہیں نا، وہ ایسے ہی تھے کہ چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں، عورتیں بھی ساتھ ہیں، بوڑھے بھی ہیں، دوسرے تیسرے، اور سامان انہوں نے گٹھڑی، وہ کپڑا وغیرہ لیا ہوا ہے، اور کوئی ان کے پاس سامان نہیں ہے۔ وہ پہلے یہاں تحصیل میں کمیٹی ڈیسک میں بنی ہوئی تھی، ان کے پاس آتے تھے، وہاں سے وہ ان کو ٹرانسفر جس جگہ کرتے تھے۔ آگے گاؤں میں ہمارے کمیٹی بنی ہوئی تھی، ہمارے بزرگ بھی اس میں شامل تھے۔ وہ تو اس طرح بتاتے تھے کہ ان کی باتیں سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ قتل و غارت، لڑائی مار کٹائی، انہوں نے کوئی طریقہ فروغ گزاشت نہیں کیا، یعنی کوئی کمی نہیں انہوں نے چھوڑی۔ ظلم، ستم، جبر اور عورتوں کی بے حرمتی، اخلاقی قدریں پامال کر دی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر تھا۔ جب پارٹیشن ہو گئی تو تقریباً مہاجروں کو آباد کرتے ہوئے جو انڈیا سے آئے تھے، 1 سال سے زیادہ عرصہ لگ گیا۔ جو سامان وہ گٹھڑی وغیرہ لے کر آتے تھے نا، تو وہ بھی چھین لیتے تھے، اور یہاں تک کہ کوئی سواری کا انتظام نہیں تھا، کوئی نہیں۔ لیکن مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اللہ اور رسول کی امت ہیں، اور ہمارے ذہن میں انسانی ہمدردی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، اس لیے ہم انسان تو کیا، کسی چیونٹی کو بھی تکلیف دینے کے درپے نہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ میں نے خود دیکھا جب وہ ہمارے گاؤں میں آ کر بیٹھتے تھے نا، دائرے میں، گاؤں میں دائرے ہوتے ہیں نا بیٹھنے کا، تو اس وقت وہ سما دیکھا نہیں جاتا، وہ بیبیاں، وہ بہنیں، وہ مائیں جن کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، اپنے گھروں میں باعزت باوقار طریقے سے رہتے تھے۔ اس انقلاب نے ان کا جینا بھی، ان سکھوں نے، ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے ان کا جینا محال کر دیا۔
नारे लगते थे, इकट्ठे होकर लोग छतों पर चढ़कर घर की गांव की जो बाहर खुली जगह होती है, तो बच्चे बड़े तो कहाँ, छोटे बच्चे जो है ना वो इस तरह नारे लगाते थे कि बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान बनकर रहेगा पाकिस्तान, ये हमारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं। बहुत ज़्यादा लोग यानी अपने जज्बात की अक्कासी करते थे। ये हमारे लिए दर्स है, देखना है कि जो आइडिया अल्लामा इकबाल ने, कायदे आज़म ने जितनी सेक्रीफाइस की, हमें ग़ुलामी की ज़ंजीरों से निजात दिलाई, हम अपने मजहबी फ़राइज़ बास तरीक़ आसानी से अदा कर सकते हैं। अज़ानें होती हैं, नमाज होती हैं, मुख्तलिफ़ मजहबी महफ़िलें होती हैं। तो अगर इन चीज़ों को यानी मद्देनज़र रखा जाए तो आज के जो नौजवान हैं उन्हें तो इस बात को तक़वियत देकर मज़ीद मजबूत करना चाहिए और साबित करना चाहिए कि हम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, और जो नेमत पाकिस्तान की शक्ल में कायदे आज़म की सरकर्दगी में हमें मिली है, हमने उसकी आबियारी करनी है, उसको मज़ीद तक़वियत देनी। पाकिस्तान की कदर क्या, ये इतनी नेमत है कि जितनी इसकी कदर की जाए उतनी ही थोड़ी है। देखें ना कितनी आज़ादी है, अपने मजहबी रस्म व रवाज, अपने ब्याह शादी, अपना सारा कल्चर, नमाज रोज़ा हज ज़कात आज़ादी से कर सकते हैं। और नस्वां जो हैं, जो बीबियां हैं, उनको भी पता लग गया है कि हम मुसलमान हैं और हमने इस नेमत की कदर करनी है और एक दूसरे से हमदर्दी करनी है। हमसाये के हक़ हक़ूक़ किस तरह अदा करने हैं, ये इस्लाम ने हमें दर्स दिया है कि गरीब की मदद किस तरह करनी है, अपने हमसाये की कदर किस तरह करनी है।